بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہمایوں ولاگز ڈیرہ اسماعیل خان۔ آج میرا سفر پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے ہے اور سدا بہار بس میں، کیونکہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں حاجی کیمپ، جسے چھوڑ کے بس ہم اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے ہیں۔ تو یہ رہا BRT سٹاپ ڈائیو ٹرمینل کے ساتھ۔ میرا سفر شارٹ ہی تھا کیونکہ کچھ کام تھے جس کے غرض سے مجھے ڈیرہ اسماعیل خان فوراً ہی پہنچنا تھا۔ اس لحاظ سے میں جلدی بس جو کچھ مجھے ملی موقع پہ میں بس اس چیز کے انتظار میں تھا۔ تو بائی چانس بس تیار تھا جانے کے لیے، تو اسی خیال میں نے سوچا چلو اس بس میں سفر کیا جائے، اس سفر کو بھی انجوائے کیا جائے، کیونکہ میں کوئٹہ سے آتا رہتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سدا بہار میں، مگر اس میں اور اس میں کافی ڈفرینس ہے، جو مطلب آگے کافی ٹوسٹ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا مزید آگے کی ویڈیوز میں۔ میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو یہ بس کے اندرونی مناظر، جسے مطلب یہ ڈائیو تھا، سدا بہار کا ڈائیو تھا۔ تو بس ہم اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھے۔ میں نے سوچا چلو اپنے ویورز کو پشاور کے نظارے بھی دکھاتے چلوں، کیونکہ میں بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو آرام سے اور سکون سے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا چلو اپنے ویورز کو یہ سارا خوبصورت نظارہ دکھاتے چلوں۔ ان کا سفر تھا موٹر وے اسلام آباد سے پنڈی کیپ ہوتے ہوئے، پھر یہ اپنا سی پیک، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھتے جائیں، آگے کافی ٹوسٹ ہے اس میں۔ جب یہ اسلام آباد موٹر وے پہ چڑھے گا اور پھر وہاں سے پھر یہ ریٹرن ہو کے چارسدہ، پھر مردان انٹرچینج، تو شکئی سے ہوتے ہوئے پھر یہ آگے کی سائڈ پہ جائے گا، کیونکہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے تو کیا تھا، کیوں یہ لوگ اس روٹ سے جا رہے تھے۔ نہیں تو ان کی بسیں جو ہے وہ بالکل نارمل روٹ پہ جاتی ہیں، جیسے پشاور سے یہ بڑا بیر اور پھر یہ اپنا متنی، کوہاٹ بائی پاس اور یہ علاقے۔ یہاں پہ ہم اسلام آباد انٹرچینج کی سائڈ پہ تھے، موٹر وے پہ سوری۔ تو یہاں پہ یہ بس اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ پتہ نہیں کس ایشو کی بنیاد پہ اسے واپس کر دیا گیا، یہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ جب ہم نے ریزن جاننے کی وجہ پوچھی تو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا ٹیکس پیڈ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے پتہ کیا ایشو تھا، کیونکہ یہ موٹر وے پولیس تھی تو ان نے ہمیں واپس کر دیا یہاں سے۔ یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ سامنے آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد موٹر وے، ہمیں جانا تھا موٹر وے کے راستے، لیکن پھر انہوں نے ہمیں واپس کر دیا۔ یہ پھر آگے کافی لمبا ٹریول انہوں نے آگے کی سائڈ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے۔ مطلب میرے پاس مزید ہی اچھی ویڈیوز ہیں اس کی، تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اگر آپ میرے نئے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میرے پرانے ویوز میں سے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئرز لازمی کریں تاکہ مزید ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو یہاں پہ ہم ٹھہر گئے، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، انہوں نے ہمیں یہاں سے واپس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کافی کوشش کی کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ریزن ہے، کس بنیاد پہ ہمیں واپس کیا جا رہا ہے۔ تو ڈرائیور بتانے سے قاصر تھا، جو کہ مطلب ایک بڑی ایج کے تھے، ہمارے لیے کافی رسپیکٹیبل قابل احترام بندے ہیں، لیکن پھر بھی۔ تو اس کے بعد ہم یہاں سے ہوتے ہوئے چارسدہ مردان، پھر شکئی انٹرچینج نکل گئے۔ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں، اگر انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا تو دوسری سائڈ سے ہم آ جاتے، جو کہ نارملی روٹ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں اس گلیوں میں سے اور قبرستان کے درمیان میں سے راستوں میں سے جا رہا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو اپنے ویورز کو یہ نظارہ بھی دکھاتا چلوں، ہم بھی ٹریول کو انجوائے کر لیں گے، اتنا لانگ ٹریول جو ہونے والا تھا۔
جو کہ میری امید سے کافی زیادہ تھا، کیونکہ 2 بجے یہ بس نکلی ہے حاجی کیمپ سے، 11:30 بجے انہوں نے ہمیں اتارا ہے ڈی آئی خان بائی پاس پہ، جو کہ وہاں سے پھر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، جو کہ کافی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ انشاءاللہ وہ آگے میں شیئر کروں گا۔ تو میں نے سوچا چلو اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ گرینری اپنے ویورز کو دکھاتا چلوں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت علاقے تھے سائڈ سے جا رہے تھے، تو ایسے نظاروں کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ KPK کافی خوبصورت ہے، آگے میری بھی انشاءاللہ نیت ہے ٹریول کی مزید بھی، تو فی الحال کام پہ اس وجہ سے ٹریولنگ ویسے نہیں ہو رہی جیسے میں نے سوچا تھا۔ تو چلو یہ بھی آپ کو دکھاتا جاؤں، چونکہ صدا بار میں ہم ٹریول کر رہے ہیں۔ ان کی تعریف میں نے سنی تھی، واقعی میں قابل احترام ہے، اچھی کمپنی ہے، لیکن ریزن کا سمجھ نہیں آیا یہ کیوں اندر سے ہوتا ہوا پھر سی پیک، کافی لمبا روٹ انہوں نے لیا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تو یہ خوبصورت نظارے تھے، گرینری تھی، ہر طرف ہریالی تھی، تو ایسی چیزوں کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میرے خیال میں یہ والی جگہ تھی مردان کے یہ چرسدہ کے پتہ نہیں کہاں پہ، یہاں پہ ہاں چرسدہ تھا، چرسدہ میں انٹر ہوئے۔ اس کے بعد یہ مردان کا ایریا کافی اندر سے، جو کہ آج تک یہ راستے میں نے ہو سکتا ہے ٹریول کرتا ہوں، میں نے میپ میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے جو روٹ ان کا تھا، ایسا کوئی عجیب روٹ تھا، میری تو سمجھ سے سارا گیم باہر تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ فکر پڑ گئی تھی کہ آیا یار یہ ہمیں چرسدہ مردان میں کیوں گھما رہی ہیں، ہمیں تو جانا تھا۔ تو چلو خیر لیٹ ہوئے، بہرحال خیر سے پہنچ گئے ڈیرہ اسماعیل خان، لیکن کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اچھی مزے کی بات یہ ہے، حاجی کیمپ سے یہ لوگ آپ کو بٹھا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل ڈی آئی خان مین سٹی میں اتاریں گے رات کو، یہ ہے وہ ہے، اور جب ٹائم آتا ہے یہ بائی پاس کی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، اور بائی پاس اور ڈی آئی خان کے درمیان تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر کا گیپ ہے۔ تو یہ ان کے مالکان کو چاہیے، اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ان سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آگے اس بس کی تصویر بھی شیئر کروں گا، جو کہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ٹریول اچھا رہا ہمارا، لیکن جب لاسٹ میں انہوں نے ہمیں دور جا کے اتارا، اس چیز سے ہم کافی ناراض تھے، کیونکہ جہاں پہ آپ بتا دیتے ہو وہیں پہ اتار دو، ٹکٹ تو آپ وہی لے رہے ہو، لیکن یہ 100-150 کے لیے کیوں دوسرے انسان کو ذلیل کر دیتے ہو، اس چیز کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی۔ پہلے ایک دوسری کمپنی تھی جب میں بلوچستان سے آ رہا تھا ڈی آئی خان کے لیے، اس کی بھی ماشاءاللہ سے اچھی تعریف کی ہے، وہ بھی میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے، اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی تھا، میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بہرحال جو سچ ہے وہی سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں مزید بھی ان کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2-3 دن میں مزید بھی ویڈیو آ جائے گی۔ تو ہم یہ گرینری کو انجوائے کر رہے تھے، چونکہ ایک خوبصورت پیارا نظارہ تھا۔